دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت، قسط نمبر 82۔ میں وہاں VIP کی طرح رہتا ہوں، بس ایک ہی تکلیف ہے کہ وہاں قیدی ہوں۔ خیر دیکھا جائے گا، احسان نے کہا۔ میں نے ایک دفعہ پھر گھوم کے گنیش کو دیکھا، وہ ٹہلتا ہوا گاڑی کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے احسان کو جانے کا اشارہ کیا۔ احسان پھرتی سے سامنے والی کتابوں کی دکان میں گھس گیا۔ میں نے ٹیپ آن کیا اور سگریٹ سلگا کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند لی۔ تم کیا سو گئے تھے؟ گنیش نے پوچھا۔ یار بھوک لگی ہو تو نیند کب آتی ہے؟ میں نے بیزاری کا مظاہرہ کیا اور سگریٹ کا ایک گہرا کش لگایا۔ وہاں رش بہت تھا، گنیش نے بتایا۔ میں خود وہاں کھڑے بور ہو گیا، اس لیے میں کباب بدوا لایا ہوں۔ اب گھر جا کر اطمینان سے کھائیں گے۔ افراتفری میں مجھ سے کھایا نہیں جاتا، یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا۔ نیند وہاں یوں بھی مجھے کم آتی تھی، دن بھر میں آرام ہی کرتا تھا۔ اسی آرام کی وجہ سے شدید بیزار تھا۔ زندگی میں کبھی اتنا آرام نہیں کیا تھا۔ رات کو میں دیر تک جاگتا رہا، پھر علی صبح میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اٹھ کر کمرے میں ہی ہلکی پھلکی ایکسرسائز کی، پھر دیر تک نیم گرم پانی سے نہاتا رہا۔ باتھ روم سے نکلا تو گنیش میرے بیڈ روم پر میں آ چکا تھا اور نیم دراز ہو کر اخبار پڑھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اخبار رکھ دیا اور بولا، سیٹھ صاحب ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ خیریت؟ میں نے بال سنوارتے ہوئے پوچھا۔ میری چھٹیس کہہ رہی ہے کوئی خاص بات ضرور ہے؟ ہاں ابھی تک تو خیریت ہے، گنیش نے جواب دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں تیار ہو کر ناشتے کی میز پر پہنچا تو جانکی داس پر نظر پڑی۔ اس کے چہرے پر فکر و تردد کے آثار تھے۔ تم نے مجھے بلایا ہے جانکی داس؟ میں نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کامران تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم خان صاحب کے آدمی ہو؟ جانکی داس نے کہا۔ میرا خیال تھا کہ تمہیں معلوم ہوگا، میں نے جواب دیا۔ میری خاطر گرفتار ہونے والا بھی تو انہی کا خاص آدمی تھا۔ اس نے بھی پولیس کو کب بتایا تھا کہ اس کا خان صاحب سے کوئی تعلق ہے؟ جانکی داس جھنجھلا کر بولا۔ مگر ہوا کیا؟ میں نے بے نیازی سے پوچھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کس کا آدمی ہوں؟ اس وقت تو تمہارے قبضے میں ہوں۔ اس سے فرق پڑتا ہے، نہ جانے کیسے خان صاحب کو معلوم ہو گیا ہے کہ تمہیں میں نے قید کر رکھا ہے۔ رات کو 3 بجے اس کا ٹیلی فون آیا تھا کہ کامران کو حفاظت سے میرے پاس پہنچا دو۔ پھر تم نے کیا فیصلہ کیا؟ میں نے ناشتہ کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کیا فیصلہ کرنا تھا؟ میں نے ان سے کہا کہ کامران اس وقت سو رہا ہے، اگر آپ کہیں تو اسے اسی وقت بھیج دوں۔ انہوں نے کہا میں صبح تک انتظار کر لوں گا۔ خیر اب میں تمہیں روکوں گا نہیں، مگر میری ایک بات دھیان سے سن لو جانکی داس، میں نے کہا۔ میں تمہارا کام ہر صورت میں کروں گا۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، جانکی داس نے کہا۔ میں خان صاحب کے کسی آدمی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ تم ناشتے سے فارغ ہو جاؤ تو گنیش تمہیں گاڑی میں چھوڑ آئے گا۔ اس کی بات سن کر میرا دل بلیوں اچھلنے لگا، مگر میں نے اس پر خوشی کا اظہار نہیں ہونے دیا اور خاموشی سے کافی پیتا رہا۔ میں کافی پی کر کھڑا ہوا تھا کہ جانکی داس کے ایک اور ملازم وحشت زدہ انداز میں دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور پھولے سانسوں کے درمیان بولا، سرکار وہ پولیس کیا کہتا ہے؟ جانکی داس غصے میں کھڑا ہو گیا۔ لپک چپتے میں جرمن لوگر میرے ہاتھ میں آ گیا اور میں نے زہریلے لہجے میں جانکی داس سے کہا، جانکی داس میں سمجھتا تھا کہ تو بہادر اور کھرا آدمی ہے، مگر تو نے ثابت کر دیا کہ میں غلطی پر تھا۔ تو انتہائی
انتہائی کمینہ اور گھٹیا آدمی ہے۔ مجھے غلط مت سمجھو کامران، جانکی داس گھبرا کر بولا۔ مجھے نہیں پتا کہ پولیس یہاں کیوں آئی ہے، ٹھہرو میں معلوم کرتا ہوں۔ جانکی داس نے دروازے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ رک جاؤ جانکی داس، میں نے سخت لہجے میں کہا، میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ تمہیں اتنی آسانی سے نکل جانے دوں گا۔ چلو واپس، میں نے ریوالور لہرایا۔ دیکھو کامران، مجھے معلوم کرنے دو کہ پولیس یہاں کیوں آئی ہے۔ یہ کام تو پولیس تھوڑی دیر بعد میں خود ہی کر لے گی، میں نے دانت پیس کر کہا۔ دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، جانکی داس نے کہا۔ میں کچھ سمجھنا نہیں چاہتا ہوں، جانکی داس نے احتجاج کیا۔ میں خان صاحب سے بھی کہوں گا کہ بکواس بند کرو، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ایک طرف خان صاحب سے وعدہ کیا کہ میں کامران کو بھیج رہا ہوں، دوسری طرف پولیس کو انفارم کر دیا۔ میرا لہجہ زہریلا تھا۔ ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو جانکی داس، اگر پولیس تو میں تمہیں ضرور پرلوک روانہ کر دوں گا۔ مجھ پر پہلے بھی بہت سے قتل کے الزام ہیں، تمہارا قتل اور صحیح، پھانسی تو مجھے ایک ہی بار ہونی ہے۔ اچانک باہر سے فائرنگ ہونے لگی۔ جوابی طور پر 2-3 ہوائی فائر ہوئے، پھر کوئی میگا فون پر چیخ کر بولا، پولیس نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، تمہارا بچ نکلنا بہت مشکل ہے، اس لیے خود کو پولیس کے حوالے کر دو۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ باہر بھی سناٹا چھایا رہا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ ممکن ہے پولیس والے بنگلے میں داخل ہو گئے ہوں۔ وہاں مزاحمت کرنے والا کون تھا؟ میں جب تک جانکی داس حکم نہ دیتا اس کے آدمی حرکت میں نہیں آ سکتے تھے، اور جانکی داس میرے قبضے میں تھا۔ میں اسے کسی بھی قیمت چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اچانک بھاری بوٹوں کی دمک سنائی دی، پھر فائرنگ کی تڑتڑاہٹ گونجی، اذیت بھری انسانی چیخیں گونجی۔ ذرا سی دیر میں سناٹا 2 طرفہ فائرنگ سے مجروح ہو گیا۔ عمارت کے اندر سے بھی فائرنگ ہو رہی تھی اور باہر سے بھی گولیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں جھپٹ کر بنگلے کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھا تو جانکی داس نے ایک مرتبہ پھر میرا راستہ روک لیا اور خوش آمدانہ لہجے میں بولا، باہر مت نکلنا کامران، باہر شدید خطرہ ہے، پولیس والے ہر طرف موجود ہوں گے، وہ تمہیں دیکھتے ہی گولی مار دیں گے۔ بکو مت، میں نے گھوم کر ریوالور کا دستہ خاصی قوت سے جانکی داس کے سر پہ دے مارا۔ چاہتا تو فائر کر کے اسے بھی ٹھنڈا کر دیتا، مگر نہ جانے کیوں میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں فرش پر لیٹ گیا اور کرالنگ کرتا ہوا آگے بڑھا۔ لیٹے ہی لیٹے میں نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ کھلتا چلا گیا۔ میں نے چونک کر دیکھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دروازہ کسی نے جان بوجھ کر کھول رکھا ہو، گویا جانکی داس نے پورا بندوبست پہلے ہی کر رکھا تھا۔ اس نے پولیس سے کہا ہوگا کہ میں کامران کو باتوں میں الجھاؤں گا، تمہارا ایک آدمی سامنے سے فائرنگ کرتا رہے تاکہ کامران کا دھیان پچھلے دروازے کی طرف نہ جائے۔ میں نے کرالنگ کر کے دہلیز کو عبور کرنا چاہا۔ کسی وقت بائیں طرف کے کوریڈور سے کچھ سایہ سا مجھ پر چپٹا۔ میں نے بے اختیار لات چلائی، مجھ پر چھلانگ لگانے والا دائیں طرف کوریڈور میں جا گرا۔ میں نے اٹھ کر ایک دم منہ سے دبوچ لیا۔ اس کا چہرہ فرش کی طرف تھا، اس کی گردن پشت سے میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے اس کا چہرہ بری طرح فرش پر رگڑ دیا۔ حملہ آور کے منہ سے اذیتناک کرہیں بلند ہوئی۔ پھر اس نے کونی سے میرے سینے پر وار کیا۔ میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی تو وہ تڑپ کر نکل گیا۔ اس کا چہرہ جگہ جگہ سے ادھڑ گیا تھا۔ اس کے بالوں میں نے اسے پہچان لیا، وہ راجو تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ پہ ابھی تک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ حیرت تو مجھے اس پر ہوئی کہ اس کے ہاتھ میں چمکتے ہوئے پھل کا رامپوری چاقو تھا۔ اس نے شاید چاقو سے میری جان لینا چاہی تھی۔ میں نے گھبرا کر اس سے کہا، میرا راستہ چھوڑ دے راجو، میں کمزور دشمن پر کبھی وار نہیں کرتا۔ تیرا ایک ہاتھ نکارا ہے، اس لیے میں تیرے ساتھ رعایت برت رہا ہوں۔ میرے پاس موت کو سامنے دیکھ کر بڑے بڑوں کی گیگی بند ہو جاتی ہے۔ راجو طنزیہ لہجے میں بولا، تجھے میرے ساتھ کب سے ہمدردی ہو گئی ملچ؟ میرے پاس وقت بہت کم ہے راجو، میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، میرا راستہ چھوڑ دے، میری جان پہ بن جائے تو میں ہر رعایت واپس لے لیتا ہوں۔ تیری تو، راجو نے انتہائی غلیظ قسم کی گالی دی اور وحشیانہ انداز میں میری طرف چپٹا۔ میں تھوڑا سا ترچھا ہو کے اس سے بچا، پھر اس کی پشت پر اتنی زور سے لات ماری کہ اچھل کر سامنے والی دیوار سے ٹکرا گیا۔ میں نے پھرتی سے اپنا جرمن لیوگر نکال لیا۔ اب بول موت کے سامنے دیکھ کر کیسا لگتا ہے؟ میں نے
نے زہریلے لہجے میں پوچھا۔ میرے پاس مزید مکالمے بازی کا وقت نہیں تھا۔ راجو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چہرے کی کھال ادھڑنے کی وجہ سے اس کا چہرہ خون میں تر ہو گیا تھا اور بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے اس کے چہرے پر بھرپور لات ماری۔ وہ آواز نکالے بغیر ڈیر ہو گیا۔ میں نے یہ دیکھنے میں بھی وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ بنگلے کے سامنے حصے میں ایک مرتبہ پھر زبردست فائرنگ کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ بنگلے کے اندرونی حصے سے فائرنگ ہونے لگی۔ میں ایک مرتبہ پھر زمین پر لیٹ گیا اور کرالنگ کرتا ہوا تیز سے دروازے کی طرف بڑھا۔ بنگلے کے عقبی حصے میں نیم اور آم کے گھنے درخت تھے، زمین پر گھاس تھی۔ میں رینگتا ہوا جو ہی باہر نکلا، درختوں کی آڑ سے 4 افراد ایک ساتھ نکلے اور ان میں گولیاں سنساتی ہوئی میرے اوپر سے گزر گئی۔ ایک گولی مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر زمین میں دھنس گئی۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں رائفل لے کر کیوں نہیں آیا۔ درخت باؤنڈری وال کے بالکل ساتھ لگے ہوئے تھے اور باؤنڈری وال مجھ سے اتنے ہی فاصلے پر تھی کہ ریوالور کی گولی وہاں تک شاید ہی پہنچتی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ جرمن لیگر کے علاوہ میرے پاس ایک موزر بھی ہے۔ میں نے لیگر بائیں ہاتھ میں پکڑا اور پھرتی سے ریوالور نکال لیا۔ اس وقت سامنے سے گویا گولیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ یہ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ کوئی گولی اب تک مجھے نہیں لگی تھی، حالانکہ اس وقت بالکل کھلے میدان میں تھا۔ سوائے ان درختوں کے دور دور تک کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کی آڑ میں مجھے پناہ مل سکتی۔ میں نے بھی جوابی طور پر فائر کرنے کا ارادہ کیا، پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ خواہ مخواہ گولیاں ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔